وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ به وَلَتَنصُرُنَّهُ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد. پروردگار عالم نے انسانیت پہ کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی. اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کو دو جہان میں کامیاب کرانے کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا میں بھیجا. اور یہ اتنا بڑا کرم ہے، صرف مسلمانوں پہ نہیں، انسانیت پہ احسان عظیم ہے. پچھلے دنوں امریکہ میں انسانیت پر بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگوں نے مقالے پڑھے اور ایک ادبی محفل ہوئی. یہودی اور عیسائی فلاسفر اور لکھے پڑھے لوگوں نے یہ بات پاس کی کہ اگر اس دنیا میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو لوگ انسان نہ رہتے، درندے بن جاتے.
انسانیت کو انسانیت کا سبق دینے والی ذات اور درس دینے والی ذات وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی عظمتیں بخشی، اس قدر احترام بخشا، ہم اور آپ تو اس لیے قدر نہیں کرتے نا کہ ہر وقت ہم نام سنتے ہیں، لیتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے ساتھ سوچنے کے عادی ہیں ان کو پتا ہے کہ نبوت کتنا بڑا کمال ہے، اور نبی دنیا میں تشریف آوری تو ایک بہت بڑی بات کی بات ہے۔ سارے جہان کے علماء کا اتفاق ہے کہ عالم ارواح میں جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ سمندر تھا، نہ درخت تھے، نہ حجر، نہ شجر، کوئی چیز نہ تھی، دنیا میں انسان کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس دنیا کا وجود نہ تھا۔ سارے انبیاء، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کی روح عالم ارواح میں تھی، سب لوگ عالم ارواح میں تھے۔ پروردگار عالم نے اس وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم ارواح کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ اور مالک کی کائنات نے دربار بلایا، ایک جلسہ بلایا، ایک محفل قائم کی۔ اندازہ لگاؤ اس مجلس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس محفل کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس کی صدارت خود اللہ نے آپ کی ہو۔ اور جلسے میں شریک ہونے والے انبیاء کرام ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ عالم ارواح میں اللہ پاک نے جلسہ بلایا، صدارت خود فرمائی۔ 1,24,000 نبیوں کی روحیں بلا لی، رسولوں کی روحیں بلا لی، پیغمبروں کی روحوں کو طلب کر لیا۔ کیا کہنا اس جلسے کا، جہاں جلسے میں شریک ہونے والی انبیاء علیہ السلام کی روحیں ہوں اور صدارت پروردگار عالم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے سارے پیغمبروں، سارے رسولوں، سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما لیا، اور سب کو جمع فرما کے اب آیا قرآن کریم، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے، رسولوں سے، نبیوں سے، پیغمبروں سے ایک وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا۔ اندازہ لگاؤ اس وعدے کو، کتنا بڑا وعدہ کہو گے۔ لینے والا خدا ہو، وعدہ کرنے والے کلیم اللہ ہو، خلیل اللہ ہو۔ اللہ کی ذات وعدہ لینے والی، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ دینے والے، وعدہ کرنے والے، اسماعیل ذبیح اللہ وعدہ کرنے والے، عیسیٰ روح اللہ وعدہ کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ وعدہ کرنے والے، نوح نجی اللہ وعدہ کرنے والے، اللہ کی ذات وعدہ لینے والی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے وعدہ لیا میں نے نبیوں سے وعدہ لیا، پیغمبروں سے وعدہ لیا، رسولوں سے وعدہ لیا، 1,24,000 نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک اقرار لیا۔
میثاقا نبیین لما آتیتکم کتاب و حکمہ. او میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میں ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، میری نبوت تمہیں ملے گی، میں اپنا نمائندہ تمہیں بناؤں گا، رسول تمہیں بناؤں گا، نبوت کے تاج تمہیں اڑاؤں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک کالی کملی والا آئے گا، آملہ کا یتیم آئے گا، عبداللہ کا یتیم آئے گا، دو جہان کا سردار آئے گا، بے وارثوں کا وارث آئے گا، کمزوروں کا سہارا آئے گا. ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا. لما آتیتکم کتاب و حکمہ، توریت دوں گا، تمہیں انجیل دوں گا، زبور دوں گا، آسمانی صحیفے دوں گا، آسمانی کتابیں دوں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، اپنے نمائندے تمہیں بناؤں گا، بندے تمہیں بلاؤں گا، میں تم سے کلام کیا کروں گا، جبریل کے ذریعے پیغام تمہیں دیا کروں گا. لیکن ایک بات سن لو، ثم جاءکم رسول، میرا ایک نبی آئے گا، میرا ایک لاڈلا آئے گا، میرا ایک محبوب آئے گا، میرا ایک دنیا میں نمونہ بن کر آئے گا، ساری قوم ہدایت بن کر آئے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کی تصدیق کرے گا، تمہیں سچا بتائے گا، تمہیں سچا ثابت کرے گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به تم اقرار کرو، وعدہ کرو، میرے نبی کی نصرت کرو گے، میرے نبی کی امداد کرو گے، میرے نبی کا تعاون کرو گے، میرے نبی کا اعلان کرو گے، میرے نبی کا پرچار کرو گے، میرے نبی کی شہرت کرو گے. اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اندازہ لگاؤ، خدا کا فرمان ہو، انبیاء کرام کی روحیں ہوں، کب سرسابی کر سکتے ہیں، کب حکم عدولی کر سکتے ہیں، کب نافرمانی کر سکتے ہیں. لیکن خدا بند کریم قرآن کریم میں فرماتے بات کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے پھر پوچھتے قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ عہد لیا خدا نے، حلف لیا خدا نے، حلف وفاداری لیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تم اب بھی نہیں سمجھے میں تمہیں کیا کہنا چاہتا ہوں. ارے اللہ پاک جل شانہ نے ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا، خلیل اللہ سے حلف وفاداری لیا، کلیم اللہ سے حلف وفاداری لیا، اسماعیل ذبیح اللہ سے حلف وفاداری لیا. میرے کالی کملی والے کے سارے وفادار ہو کے رہنا. خدا نے نبیوں سے حلف وفاداری لیا کہ میرے نبی کی اطاعت کرنا، میرے نبی کی عظمت کرنا، اس امت کے ذمے کوئی حلف نہیں. ابھی تو نبی کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے علیہ السلام. کوئی بھی کائنات میں ابھی پیدا نہیں ہوا، مگر عظمت کا اندازہ لگا، اکرام کا اندازہ لگا، کالی کملی والے کی شان کا اندازہ لگا، اس کالی کملی والے کی مرتبے کا اندازہ لگا، اس کی بزرگی کا اندازہ لگا. ابھی دنیا میں کوئی شان نہیں بنی، نہیں چمکے، چاند نہیں بنا،
کچھ نہیں بنا، باغ نہیں، بہار نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، زمین نہیں، آدمی نہیں، پرندہ نہیں، پرندہ نہیں، دنیا میں شے کوئی نہیں، اور اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت کے وعدے لے رہا ہے۔ جس نبی کے میں اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی عظمت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور تیری شکل کو اگر کوئی دیکھے کہ تو نے نبی سے حلف وفاداری اٹھایا کہ نہیں، شکل کو دیکھ کر ہی معلوم ہوگا کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ نبی کا وفادار نہیں، نبی کا وفادار نہیں۔ فرمایا قال کیا تم نے میرے نبی کی آمد کا، اکرام کا، احترام کا وعدہ کر لیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وفاداری کرنا۔ تمہاری اپنی ہوگی، آسمان سے میں دوں گا، اور لوگوں، نبیوں اور رسولوں، انجیل میں میرے محبوب کا ذکر آئے گا، توریت میں کالی کملی والے کا ذکر خیر آئے گا، زبور میں آئے گا۔ اپنی اپنی نبوت کے دوران، اپنی اپنی نبوت کے ہوتے ہوئے میرے محبوب کا ڈنکا بجاتے چلنا۔ اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء کرام نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے اقرار کر لیا، ہم حلف وفاداری اٹھاتے ہیں، کالی کملی والے سے وفاداری کریں گے، ان کی عظمت کو بڑھائیں گے، ان کی شان لوگوں کو بتائیں گے، ان کی توقیر لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اس لیے فرمایا تم قالوا اقررنا، او مالک کائنات ہم سب نے اقرار کر لیا۔ فرمایا قال فاشهدوا، اس حلف پہ، اس وعدے پہ، عہد و پیمان پہ تم بھی گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں، کوئی اس کے خلاف نہ کرنا۔ عالم ارواح میں کیا شان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بحث کرتے ہیں آج لوگ، کتنی بڑی ہے، نہیں جی اتنی ہے، شان اتنی بڑی ہے۔ ارے اس کی شان کا کیا کہنا، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی اور اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدے دے رہا ہے۔ اور اگلی بات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی وہ بڑی عجیب ہے، تاکہ میں اور آپ یہ نہ سوچ سکیں چلو جی اللہ میاں وعدہ لینے والا، انبیاء وعدہ دینے والے، ہم بیچ میں کون ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہم ہوئے امتی، بات ہو رہی ہے نبیوں کی، بات ہو رہی ہے رسولوں کی، ہم تو جتنے گناہ کریں کوئی حرج نہیں، بدکاری کریں، بدماشی کریں، چوری کریں، جھوٹ بولیں، حرام خوری کریں، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے سب کے لیے فرما دیا فمن تولی بعد ذلک، فمن تولی بعد ذلک، جو پھرے اس کے بعد، اتنی بڑی بات ہونے کے بعد بھی جو ہیرا پھیری کرے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ سارے فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا راستہ عالم ارواح میں بتلا دیا کہ عالم ارواح میں سرداری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک جس جلسے
کی صدارت فرمائے. جس جلسے کا میں نے ذکر کیا اس کا صدر خدا ہے اور انبیاء متحدہ ہے. سارے نبی سننے والے اور خدا سب کو سنانے والا. جب اتنی بڑی عظمت بتا دی گئی تو اللہ پاک نے ایک اور سرداری عطا فرما دی. عالم ارواح ہی کی بات کر دوں آج سارے. اس وقت میں انبیاء کرام کی روح ہیں، رسولوں کی روح ہیں، پیغمبروں کی روح ہیں، صحابہ کی روح ہیں، قطبوں اور ابدالوں کی روح ہیں، ولیوں کی روح ہیں، قلندروں کی روح ہیں. ساری روح اچھے کی، بروں کی، کافروں کی، صدروں کی، وزیروں کی، سب کی روح ایک وقت میں اللہ نے پیدا کی. سارے عالم ارواح میں ساری روحوں کو اکٹھا کیا اللہ نے اور سب کے سامنے فرمایا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں؟ کیا تمہارا میں خالق و مالک ہوں؟ الست بربکم. علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جب یہ کئی مرتبہ آواز لگائی سارا عالم ارواح خاموش. انبیاء کی روحیں خاموش، نبیوں کی روحیں خاموش، رسولوں کی روحیں چپ، پیغمبروں کی روحیں چپ، کتبوں ابدالوں ولیوں کی روحیں خاموش، بالکل چپ چاپ کرنا تھا. کہ کیا جواب دیں، جواب کیا دیا جائے؟ پھر آواز آئی الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ علماء کرام نے لکھا سب سے پہلے آواز لگائی، جواب دیا روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. فرمایا بلا انت ربنا، بلا انت ربنا، ہاں وہ ہمارا رب ہے. علماء نے لکھا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نے یہ جواب دیا تو سب کو سبق مل گیا. ساری انبیاء کی روحیں بول اٹھی، پھر رسولوں کی روحیں بول اٹھی، پھر پیغمبروں کی روحیں بول اٹھی، پھر صحابہ کتب اور ابدالوں کی روحیں بول اٹھی. تو ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے عالم ارواح میں بھی صاحب تمام اور اس عالم ارواح کے اس وقت کی سرداری اور اس وقت کا استاد ہونا اور بڑا ہونا یہ ظاہر ہو گیا، ثابت ہو گیا. ورنہ خاموش تھے کہ کیا جواب دیا جائے. تو عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے عظمت بیان فرمائی. قرآن کریم کے ذریعے ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک وعدہ لیا سب کے سب سے، اور اصل مقصد تھا عظمت بتانی. ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ نے وعدہ لیا، نبیوں نے وعدہ دیا، انہوں نے پورا کر دیا، نبھا دیا. ہمیں بتانے کا کیا مقصد؟ وہ تو معاملہ ہو چکا نا. ہمیں یہ ہے کہ جس نبی کی شریعت کو تم ٹھکراتے ہو، جس نبی کے دین کو گھٹیا سمجھتے ہو، جس نبی کے لائے ہوئے قرآن کو گھٹیا سمجھتے ہو، وہ تو اتنا نبی ہے کہ اس کے لیے انبیاء سے وعدے لیے تھے. انبیاء کرام نے اس بات کو بڑا نبھایا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا میری ایک آخری وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میری ایک نصیحت، آخری بات میری ایک لکھنے تیرے کام آئے گی. علیہ السلام پیغمبر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. انہوں نے پوچھا ابا جان فرماؤ. تو یوں فرمایا جب کوئی تیرے اوپر مشکل وقت آئے، جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی تکلیف کا وقت آئے تیری زندگی میں تجھ پر، تو اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور دعا سے پہلے محمد کریم وسلم کی ذات پہ درود پڑھنا. میری مشکل آسان ہو جائے گی.
حضرت شیخ علیہ السلام نے عرض کیا ابا آپ کی نصیحت بالکل ٹھیک ہے، آپ کا فرمان بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا، میری سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ابو البشر تو آپ ہیں، سارے انسانیت کے ابا تو آپ ہیں، سارے جہان کے لوگوں کے باپ آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا اور آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، یہ کون ہے جس کی ذات پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ کوئی آپ سے بھی بڑے ہیں، یہ کون ہے؟ میں ہاں لفظ جگر تو نہیں جانتا، میں جنت میں رہا ہوں، جنت میں رہ کے آیا ہوں، جنت کے سرخ یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، یاقوت کے مکانوں کے دروازوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مجھ کو عنبر زعفران کی گاری کے بنے ہوئے محلات پہ اور دودھ شہد کی نہر پہ، تمام جنت کے اعلیٰ درجوں کے درختوں کے ایک ایک پتی پہ میں نے محمد کا نام دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے تجھے بتلایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میری اولاد میں سے نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، ایک پیغمبر آئے گا، قیامت کے دن میں بھی اس پر فخر کروں گا۔ پتہ چلا کہ سارے انبیاء کرام نے عظمت کا ڈنکا بجایا اور اپنے اپنے انداز میں سب کو بتایا کہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے وقت میں اسی طرح سے نبھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مشکلات جھیلی، پریشانیاں اٹھائیں، اس قدر دقتیں اٹھائیں کہ آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان تکلیفوں کو اٹھانا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما دی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، کوٹھا بالکل بن گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مزدوری مانگی، انعام مانگا، اللہ میاں سے بخشش مانگی، اپنا حق مانگا۔ ہم لوگ تو جب اللہ میاں سے دعا مانگتے ہیں نا، اصل تو نماز میں بھی ہم لوگوں کا یہی حال ہے، نیت مسجد میں بند ہوئی ہے اور خیال میں سودا دکان پہ توڑ رہے ہیں، نیت مسجد میں بند ہوئی ہے اور کام دفتر میں ہو رہا ہے، دل وہاں پھر رہا ہے۔ ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد تو خاص طور سے بالکل بے توجہی ہوتی ہے۔ ہر وقت خیال کر کے دیکھنا، سلام پھرا نہیں، دعا مانگ رہے ہیں، پنکھے کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ ٹوٹ دیکھ رہے ہیں، بلب دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو پچھلی جماعت کے لوگ تو اٹھ کے نہ بھاگ گئے ہو، انگلیاں چٹکا رہے ہیں، ہاتھ یعنی ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے، معاملہ خدا سے تیرے ہاتھ بھی صحیح نہیں پھیلتے۔ اندازہ لگا ہمیں مانگنے کا بھی طریقہ نہیں رہا، مانگتا خدا سے ہے اور دیکھتا ہی نہیں۔ عظمت کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کے لیے آتا، احترام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ ہم لوگوں کی اب پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہو، اگر قبول ہو کیسے تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے پہلے۔ نبی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ تم دعا کے سرے میں ضرور پڑھنا، ضرورت سے کیا پڑے، کے ساتھ مانگنا ہم لوگوں کو نہیں آتا، اکرام کے ساتھ مانگ، یعنی مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ ہم لوگوں کی اب پھر کہتے ہیں جی ساری عمر ہوگی مانگتے مانگتے قبول ہی نہیں ہو، اگر قبول ہو کیسے تجھے مانگنے کا ڈھنگ بھی آئے۔
نبی اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ تو دعا کے سورے میں درود پڑھنا، تو درود کتنا پڑے گا؟ تجھے ہاتھ پھل جھولی بنانے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، نام مانگا، اکرام مانگا، اسماعیل علیہ السلام کو بلوا لیا، آجا بیٹے، ادھر حضرت حاجرہ کو بلا لیا، آپ بھی آ جائیں، حضرت سارہ کو بھی بلا لیا، تشریف لے آؤ۔ حضرت خلیل اللہ نے سارا خاندان اپنا جمع کر لیا۔ نبی اللہ سے فرمایا جولی پھیلا لو، حضرت حاجرہ سے کہا جولی پھیلا دو، حضرت سارہ سے کہا جولی پھیلا دو، تمام خاندان جولی پھیلائے کھڑا ہے۔ خلیل اللہ نے کی دامن پھیلا دیا اور مانگنے لگا ربنا وبعث۔ ان میں سے ہوتا وہاں کوئی پتہ نہیں کیا مانگتا۔ ہاں خلیل اللہ مانگا ہے، الہ العالمین میری مزدوری یہ ہے، میرا انعام یہ ہے، میری بخشش یہ ہے، میرا اکرام یہ ہے، میرا حق یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اور میرے مولا نے میرے ذمہ کعبہ بنانا لگایا تھا، میں نے لگا دیا، یہ ذبیح اللہ گارا پکڑانے والا بھی کھڑا ہے، یہ روٹیاں پکا کے لانے والی حاجرہ بھی جھولی پھیلائے کھڑی ہے، یہ پانی پلانے والی اگر تو سارا بھی کھڑی ہے، مولا خلیل اللہ کا سارا خاندان تیری حضور میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ مولا میں اس اپنی آل میں سے ایک رسول مانگتا ہوں، ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک حبیب اللہ مانگتا ہوں، ایسا رسول، ایسا نبی عطا کر، ایسا پیغمبر عطا کر، فیہم رسولا، جس کے اندر یہ صفت آیاتک، وہ تیرا قرآن لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے۔ جو قرآن تم نے مردوں کے لیے ٹھپ رکھا ہے، مردوں کے لیے کوٹھی بنگلہ، کھانا پینا، کار موٹر ہوائی جہاز، سارا نظام زندوں کے لیے، اللہ کا قرآن مردوں کے لیے۔ ہمارے گھر میں اس دن قرآن کا داخلہ کھلے گا جب کوئی گھر میں مر جائے گا۔ فرمایا یتلو علیہم قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن سکھائے، سنائے، حکمت کی باتیں بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کی نگاہ نبوت اتنی پرتاثیر ہو، توجہ کرنا ذرا، اس نبی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہو کہ 100 سال کے کفر کو ایک نگاہ میں اڑا کے رکھ دے۔ ساری زندگی جس کے پیسے ہو، اور سارا نہیں، اور سارا کفر معاف، سارا شرک معاف، نبی اور جنت واجب ہو گئی۔ والا ہو، دلوں کو پاک بنانے والا ہو، دلوں کو دھو دینے والا ہو، دلوں کو مزکا اور صاف کر دینے والا ہو، مقدس اور مطہر بنا دینے والا ہو۔ میرے مولا میری اس حال میں سے ایسا رسول دے جو تیرا قرآن سنائے، حکمت کی باتیں بتائے اور دلوں کو رنگنا جانتا ہو۔ تو دل رنگے گئے، دعویٰ تو لگاؤ کیسے دل رنگے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو ہر وقت ٹکرانے والے تھے، نگاہ نبوت جس سے پیار کی پڑ گئی، خدا کی قسم جنت کا وارث بن گیا۔ اس لیے
فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرنا جانتا ہو. پھر ایسا پاک کیا، معراج والی رات میں جب جنت الفردوس کی سیر فرما رہے تھے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنت کی سیر فرما رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آگے آگے ایسا معلوم دیا کہ جیسے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہو. آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آہٹ آئی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا کالے کملی والے تیرا غلام بلال ہوں. ایسے لوگوں کے دل صاف کیے، ایسا رنگا کہ پھر رگ رگ میں کانٹے چبھیں، پھر پتھر برسیں، پھر بھوک پیاس کا عذاب دے. نے جس کو اپنا بنا لیا مرتد نہیں ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں سے کم سمجھ میں آتی ہیں. اگر ذرا تھوڑا کہوں نا جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو نبی کو مانتے ہیں، نبی کی شان کو مانتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ جس مائی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، جس مائی کی پیٹ سے حضور پیدا ہوئے، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ بیان ہے کہ ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا پسینہ بھی نرالا. سنتے رہو گے، دل کے اندر کچھ نہیں جائے گا. تو وجہ یہ تو اتنی بڑی گانٹھ دل میں لگ گئی کہ اب قرآن کریم بڑے مل گئی. بھٹکتے والے یوں تو کہتے تھے فرمایا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم تتلی علیہ آیاتنا اساطیر الاولین. وہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کوئی کمال کی کتاب نہیں ہے، یہ تو قصوں کی کتاب ہے، کہانیاں ہیں اس میں پہلے لوگوں کی. مقصد بتانے کا یہ تھا کہ اس نبی کے ہم امتی اور نام لیوا ہے، جس نبی کے تذکرے، جس نبی کا اہتمام، جس نبی کا انتظام جب سے یہ دنیا بنی نہ تھی. دنیا میں آئی تھی، نبی کا اہتمام، نبی کا انتظام اور نبی کا استقبال اس وقت سے ہو رہا. پھر کوئی نبی آیا صوبے کا نبی، کوئی آیا ضلع کا نبی، کوئی مدین کا نبی، کوئی مصر کا نبی، کوئی فلسطین کا نبی، کوئی عرب کا نبی، کوئی کسی ملک کا نبی، اور ہمارے نبی تشریف لائے تو کائنات کے نبی. کتابیں منسوخ، منسوخ کریم آ گیا. بعد اس قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 گنا معاف، 10 نیکی نام اعمال میں 10 درجے بلند. الف لام میم 3 حرف ہو گئے. علماء سے پوچھ لو الف لام میم اتنا پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، 30 گناہ معاف ہو گئے، 30 درجے بلند ہو گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا ہی میں اللہ پاک کی 99 مرتبہ خام میں زیارت ہوئی، اور ہر دفعہ میں نے یہ پوچھا میرے اللہ ایسا وظیفہ بتا جو تیرا نزدیکی بن جاؤں اور تیرا قریبی بن جاؤں. تیرا ایسا وظیفہ بتا. کیا پڑھوں میں؟ آواز آئی احمد بن حنبل پڑھ. سمجھ کر پڑھ یا بغیر سمجھے پڑھ.
یعنی ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی لوگوں کو بتا دو میرا بندہ جب میرا قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ بندہ جب آنکھ سے قرآن پڑھتا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اور میرا بندہ جب قرآن سنتا ہے میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ عظمت ہے، کتنا بڑا احترام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عظمت کرو، اقرار کرو محتمل شان ہونے کا، وہ اتنی اونچی شان والا میں نے نبی تمہیں بخشا ہے۔ اگر تم نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں سارے گناہ سے جھاگ جتنے ساروں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے میں نے یہاں سے ابتداء آج شروع کیا، رب الاول کا پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعے کو سیرت کا بیان ہوگا۔ ابھی نبی حبیب نبی نسیم شافی محتر فاسی کوثر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو ہوئی، ولادت بھی بیان ہوگی اور آپ کی وفات شریف بھی بیان ہوگی۔ یہ میں نے وہ چیزیں ذکر کی ہے، ابھی دنیا بھی نہیں، آسمان بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، زمین بھی نہیں، اللہ پاک کتنی عظمت فرما رہے ہیں۔